اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کوائٹس کے محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بہن بھائیوں، آج میں آپ کے ساتھ 8، 9 اور 10 محرم الحرام کے دن کا خاص عمل شیئر کروں گی، جس کو کرنے کی برکت سے اللہ کریم آپ پر بے پناہ رحمتیں، برکتیں، موسلا دار بارش کی طرح برسائے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، ان 3 دنوں میں اللہ کریم کے اس مبارک اسم اعظم اور قرآنی لفظ اللہ صمد کو پڑھنے کے آپ کو بہت سے فائدے اور معجزات ہوں گے، جن میں چند کا ذکر میں آپ کے ساتھ اپنی ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے کہ جنہوں نے بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے میرے چینل اردو کوائٹس ہسٹری کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ آل نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک بر وقت آسانی سے پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ پیارے بہن بھائیوں، محرم الحرام کی فضیلت اور عظمت کے بارے میں کون نہیں جانتا۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے عظیم قربانی کو پیش کیا۔ پیارے بہن بھائیوں، 7 محرم کے دن کربلا کے تمام فرد پر پانی کو بند کر دیا گیا اور یزید نے کہا کہ یہ آل محمد ہیں، محمد تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے آل محمد اور محمد بن کر دکھایا۔ پیارے بہن بھائیوں، یہ وہ عظیم انسان اور شخصیت ہے جنہوں نے نیزے پر قرآن کی تلاوت کی۔ یہ وہ عظیم شخصیت ہے جن کی تاریخ میں مثال آج تک نہیں ملی۔ پیارے بہن بھائیوں، حضرت امام حسین علیہ السلام وہ عظیم شخصیت ہیں جن کے لب پیاس کے لیے، جن کے لب پانی کے لیے ترستے رہے، یعنی کہ پانی ترستا رہا کہ ان کے لب کو جا کر چوم لے۔ یہ وہ حضرت امام حسین علیہ السلام وہ عظیم ہستی ہیں جن کا ذکر آج بھی کرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، آج میں آپ کے ساتھ 8، 9 اور 10 محرم الحرام کا وظیفہ شیئر کروں گی اور آپ کو ان 3 دنوں میں مانگے جانے والی دعاؤں کے بارے میں بتاؤں گی، جن کو کر کر اللہ کریم سے بہت سی برکتیں اور نعمتوں سے آپ مالا مال رہیں گے۔ پیارے بہن بھائیوں، سب سے بڑا فائدہ اللہ صمد پڑھنے والے کو یہ ہوگا کہ اللہ پاک صرف اسے اپنا محتاج رکھے گا، مخلوق کی محتاجی سے بچائے گا۔ دوسرا بڑا فائدہ اللہ صمد پڑھنے والے کو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر کو دراز کرے گا۔ تیسرا بڑا فائدہ اللہ صمد پڑھنے والے کو یہ ہوگا کہ اللہ پاک اسے غیب سے رزق عطا فرمائے گا، اس کے رزق میں اضافہ، دن دگنی اور رات چگنی ترقی ہوگی۔ پانچواں بڑا فائدہ اللہ صمد پڑھنے والے کو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اسے سارا سال اپنے حفظ و ایمان میں رکھے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، اللہ کریم کے ناموں میں اتنی طاقت اور عظمت ہے کہ جب ہم ماہ محرم الحرام کے ان 3 دنوں میں اللہ پاک کے اس اسم مبارک اللہ صمد کا وظیفہ کریں گے تو اللہ پاک ہماری غیب سے مدد کرے گا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے کربلا کے پیاسوں کی مدد کی۔ تو پیارے بہن بھائیوں، آئیں وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ وظیفہ کرنے سے پہلے اور بعد میں حسب توفیق صدقہ خیرات لازمی کریں، انشاءاللہ عز وجل اللہ نے چاہا تو آپ کی تمام دعائیں اللہ پاک ضرور پوری کرے گا۔ تو کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے سورج نکلنے سے پہلے اس وظیفے کو کر لینا ہے، اور پھر سورج ڈوبنے سے پہلے آپ نے اس وظیفے کو مکمل کرنا ہے، یعنی 3 دن اس عمل کو کرنا ہے۔ 3 دن ہی آپ نے اس عمل کو کرنے سے پہلے اور بعد میں حسب توفیق صدقہ لازمی دینا ہے۔ 513 مرتبہ اللہ کریم کے اس اسم اعظم اللہ صمد کو 3 دن لگاتار پڑھنا ہے، اور پھر 3 دن روزہ بھی رکھنا ہے۔ روزے کے ساتھ ساتھ اللہ پاک سے اپنے مقصد کے لیے دعا مانگے۔ افطار کے وقت جو بھی آپ اللہ پاک سے دعا مانگیں گے، اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، یہ 3 دن بہت ہی عظیم الشان متبارک دن ہیں۔ ان دن کی قدر کیجیے، اللہ پاک سے دل کھول کر مانگے، اپنے لیے بھی دعا کرے، اپنے اہل و خانہ کے لیے بھی دعا کرے اور ہمارے لیے بھی دعا کرے۔ اللہ پاک ہم سب کے
نصیبوں کو 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکا دے۔ عمل پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، کیونکہ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ عمل دوبارہ ملاحظہ فرمائیں، کرنا آپ نے یہ ہے کہ 3 دن روزہ رکھنا ہے اور سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے 513 مرتبہ تسبیح کے دانوں پر اللہ الصمد کا وظیفہ کرنا ہے۔ اول اور آخر کثرت کے ساتھ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ ہو سکے تو ان 3 دن روزہ لازمی رکھیں، نہیں تو آپ 9 اور 10 یعنی یوم عاشوراء کا روزہ لازمی رکھیں اور اللہ پاک سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو ضرور قبولیت کا شرف بخشے گا۔ عمل پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ لائک کریں۔ پھر ملیں گے کسی اچھے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔